الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذه ليلة النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان ويغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم. وعن عثمان بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطي له. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. وقال الشافعي رحمه الله وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال من ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس کے بارے میں پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور اماں جان حضرت سیدہ طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو میں نے نفل روزی اس مبارک مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ علیہ السلام بکثرت اس مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. پھر اس مبارک مہینے میں 15ویں شعبان کی مبارک رات ہے. چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اتدرین ای لیلۃ ھذا؟ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول ہی اس رات کی فضیلت کو بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے. اللہ عز و جل اس مبارک رات میں اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے التفات فرماتے ہیں، اور اس رات میں جو استغفار کرنے والے ہیں ان کی مغفرت کی جاتی ہے، جو رحم کے طلبگار ہیں ان پر رحم کیا جاتا ہے. لیکن اہل الحقد، بغض اور کینہ پرور لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے. جن کے دلوں میں کینہ ہو، بغض ہو، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو مغفرت طلب کے طلبگار ہیں، رحم کے طلبگار ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر مغفرت ان کو عطا کی جاتی ہے اور ان پر رحم کیا جاتا ہے. حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے نادا منادن،
تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے حل من مستغفر، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے؟ کیا تم میں کوئی سائل ہے، مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، اس کی ضرورت پوری کی جائے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتیں ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں سائل کو محروم نہیں کیا جاتا۔ ان میں ایک رات تو جمعے کی رات ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، دوسری رات لیلۃ الاضحیٰ ہے جب قربانی کی جاتی ہے، تیسری رات لیلۃ الفطر ہے، عید الفطر کی چاند رات، اور فرمایا کہ چوتھی رات رجب کے مہینے کی پہلی رات ہے، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور 5ویں رات جو فرمائی وہ شعبان، نصف شعبان، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمائے ہیں، اور جس کا مقصد ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ مقصود ان قسم کی راتوں کو عطا کرنے کا اور بخششیں دعاؤں کی قبولیت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ بہانے سے اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو غفلت میں وقت گزار رہا ہے، اگر وہ آج کی رات میں مجھ سے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کروں، اگر وہ آج مجھ سے صلح کرے تو میں اس سے صلح کروں، اگر آج وہ مجھ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے تو میں اسے معاف کروں، اگر آج وہ مجھ سے رحم کا طلبگار ہو تو میں اس پر رحم کروں، آج میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بخشش کے بہانے ہیں، اور فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر امت کے عابدین کی عبادت کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس بہت سی بکریاں اور مال مویشی تھے، تو ان کے جسم پر جتنے بال تھے ان جانوروں کے اس کے بقدر، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ یہ رات بڑی مبارک رات ہے، عبادت کی رات ہے، شب گزاری کی رات ہے، اپنے آپ کو قبول کروانے کی رات ہے، اپنے رب کو منانے کی رات ہے۔ کیوں؟ یہ گویا کہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی فرض عبادت ہے، رمضان کے دن بھی افضل ہیں، رمضان کی راتیں بھی افضل ہیں، پھر رمضان کا آخر عشرہ وہ طاق راتوں کی جستجو اور تلاش ہے، اور پھر اس میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے، لیلۃ القدر کو پہنچنا ہے، تاکہ میرے بندے وہ جو فرض مہینہ آنے والا ہے، وہ جو فرض روزہ آنے والا ہے، وہ جو فرض عبادت آنے والی ہے، اس میں کمی کوتاہی نہ ہو، اس میں سستی اور غفلت نہ ہو، لہذا شعبان کے مہینے سے ہی اس کی تیاری، شعبان کے مہینے سے ہی اس کا اہتمام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مبارک مہینے میں اپنا ادار کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے چاقو چوبند ہو جاتے، اور جتنی آپ معمول کے مطابق عبادت کرتے اس سے بڑھ کر عبادت فرماتے، دن میں کثرت سے روزے رکھتے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہم بھی کمزور ہیں، انسان ہیں، ایک دم سے اگر رمضان کے مبارک مہینے شروع ہو جائیں اور ان روزوں کا ایک دم سے پھر پابندی کر دی جائے، 11 مہینے تو کھاتے پیتے رہے، 11 مہینے تو سوتے رہے، اب ایک دم سے کہہ دیا جائے کہ جی 3 بجے اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، اور پھر سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو جسم کے لیے ایک مشقت کا باعث ہوتا ہے، طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے، اور اللہ کی کوئی فرض عبادت بوجھ سمجھ کر کی جائے تو وہ اجر و ثواب سے محرومی کا ذریعہ ہو۔ لہذا طبیعت پر بار نہ ہو، طبیعت پر بوجھ نہ ہو، اور طبیعت اس طرف چلے، اس کے لیے پہلے ہی سے اہتمام کی ضرورت ہے، شعبان کا مہینے سے ہی تیاری کی ضرورت۔ شعبان کی اب جو 15ویں شعبان ہے، گویا اب تو صرف 15 دن ہی رہ گئے، اب یہ 15ویں شعبان آ گئی، 15ویں شعبان کی رات آ گئی، اب آگے صرف 15 راتیں ہیں، اس کے بعد پھر رمضان کی راتیں ہیں، جو ہر رات جاگنے کی رات ہے، ہر رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے، کیونکہ دن بھی افضل ہیں
اور راتیں بھی افضل ہیں، پورا مہینہ افضل ہے، پورا مہینہ یکم رمضان سے لے کر یکم شوال تک دن بھی افضل قابل احترام اور رات بھی افضل اور قابل احترام ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے یہ مبارک راتیں دی ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ شام کے مشہور تابعی خالد بن لقمان رحمۃ اللہ علیہ اس رات کی بڑی تعظیم فرماتے تھے اور اس رات میں عبادت کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت حکیم الامت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی دیور میں لکھا ہے کہ شب برات کی اتنی اصل ہے کہ 15ویں رات اور 15واں دن اس مہینے کا بزرگ ہے اور برکت والا ہے۔ دن بھی افضل ہے اور رات بھی افضل ہے، بزرگ ہے، عظمت کے لائق ہیں، عبادت کے لائق ہیں اور برکتوں والا ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 15ویں شب ایک افضل شب ہے، اس مبارک رات میں رحمت سے محروم نہ ہو، اس کے لیے عبادت کی ضرورت، اس کے لیے اللہ کی طرف توجہ کی ضرورت اور اس کے لیے اللہ کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک ہمیں نوازنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر 9-10 مہینے ہمارے غفلت میں گزرے، اب ہم اللہ کو منا لیں تاکہ رمضان کا مہینہ اہتمام میں گزرے، اور ٹھیک ہے ہماری راتیں غفلت میں گزری لیکن اب ہم 15ویں شعبان کی رات میں اپنے رب کو منا لیں تاکہ آگے پھر رمضان سے محرومی نہ رہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پورا سال غفلت میں، رمضان بھی غفلت میں، رمضان بھی سستی اور کاہلی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، رمضان کی مبارک راتیں بھی سستی اور کاہلی میں گزر جاتی ہیں، اور جیسے رمضان آیا ویسے ہی گزر گیا، نہ اس کی مغفرت ہو سکی، نہ اللہ کے قریب ہو سکا، نہ ہی اللہ سے صلح کر سکا، نہ اپنی توبہ کرا سکا، تو پھر ایسا آدمی خطرے میں ہے کہ اللہ موقع دے رہے ہیں، اللہ موقع دے رہے ہیں، اللہ اپنی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی بندے سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، اور بندہ اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے، اللہ کی طرف مائل نہ ہو، اللہ سے اپنے معاملے کی صلح نہ کرے، یہ کوتاہی کی بات ہے، یہ غفلت کی بات ہے۔ اور غفلت اور کوتاہی کے بعد پھر یہ کہنا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ اس سے بڑی نادانی کی بات ہے کہ ایک آدمی کچھ بھی نہ کرے، اپنے رب کو منانے کی فکر نہ کرے، رب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے، جبکہ رب اس کا موقع عنایت کر رہا ہے، رب اسے موقع دے رہا ہے، شعبان کا مہینہ دیا، شعبان کی مبارک رات دی، عبادت کا موقع، توبہ کا موقع ہے، اور یہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اور غفلت اور کوتاہی کو دور نہیں کر رہا اور اپنے معمول پر ہی چل رہا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی سے پرواہ نہیں، اور پھر یہ امید لگاتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ لہذا احادیث میں ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کو کرنے والے اس رات میں بھی، شب برات کی رات میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور شب قدر کی راتوں میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، رمضان کی راتوں میں بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں ایک مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کو بھی رب جانے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا جانے، پھر کسی اور کی طرف نظر رکھے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، شرک کرے، مشرک کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ دوسرا زانی، جو زانی ہو، زنا کرنے والا ہو، اللہ سے توبہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، اس کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ جب تک اس گناہ کو چھوڑے گا نہیں اور اس گناہ پر اللہ سے ندامت کے ساتھ توبہ نہیں کرے گا، اس وقت میں اس سے پہلے اس کی مغفرت نہیں۔ اور یہ تو ایسا گناہ ہے، فرمایا کہ جب یہ آدمی، زناکار آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اس گناہ کے دوران اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ جیسے انسان اپنے جسم سے کرتا نکال کر لٹکا دیتا ہے، ایسے ہی اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اور اگر اسی گناہ کے دوران مر گیا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، پھر کفر کی موت کا اندیشہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا قاتل، جو قاتل ہو، ناحق قتل کرنے والا ہو، جب تک وہ اس کا ازالہ نہ کرے، جب تک وہ مقتول کے ورثہ سے معافی نہ مانگے، اس کی دیت نہ دے، ان سے صلح نہ کرے، اللہ بھی اس سے صلح نہیں کرتے۔ ناحق قاتل کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہے۔
چوتھا فرمایا کینہ پرور، بغض رکھنے والا، آپس میں نفرت، آپس میں بغض، آپس میں کینہ، حسد، یہ نفرت ایسی چیز ہے اللہ کو پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارا آپس کا معاملہ درست نہیں ہے، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں، اللہ بھی معاف نہیں کرتے۔ لہذا ایک طرف تو شب برات کی مبارک راتوں کی عبادت ہے، تہجد ہے، نمازیں ہیں، اور ایک طرف لیلۃ القدر کا جاگنا ہے، رمضان کی تراویح ہے، عبادت ہے، راتیں ہیں اور نمازیں ہیں، اور دوسری طرف دلوں میں نفرت، دلوں میں کینہ، دلوں میں بغض، دلوں میں حسد۔ تو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہم نے معافی کی درخواست کی کہ بھائی جو کچھ میری طرف سے ظلم ہوا آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور اگلا پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ آپ اس کا حق ادا کریں جو کسی کا حق دبایا ہے، اور اس سے معافی مانگیں۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، دل کا صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپس کے دل صاف نہیں ہوں گے، اللہ ہمارے اعمال نامے کو گناہوں سے صاف نہیں کرے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ فلاں شخص جو ہے یہ جنتی ہے۔ تو صحابہ متوجہ ہوئے کہ ہمارا ہی ساتھی ہے، ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، ہمارے جیسے اعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو جنتی آدمی کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہو تو وہ دیکھ لے۔ تو ایک صحابی ان کے ساتھ ہو لیے اور ان کے ساتھ رہے اور دیکھتے رہے کہ یہ کون سے ایسا عمل کر رہے ہیں۔ سارے وہی معمولات ہیں جو ان کے تھے وہ ان کے تھے۔ انہوں نے آخر پوچھا کہ میں ایک دو دن سے آپ کے ساتھ ہوں، کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے، کون سا عمل ہے؟ فرمایا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ جو سب کو معاف کرتا ہے رب اسے معاف کرتا ہے، اور جو سب کی نفرت لے کر دل میں بیٹھتا ہے تو رب بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ، آج ماں بیٹی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، باپ بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی شوہر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انسان یہ سوچے آج میری اس پر قدرت ہے، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے کمزور ہے، میں اسے معاف نہیں کرتا، کل مجھ سے زیادہ طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے، اس کا مجھ پر زیادہ بس چلتا ہے، اس کی مجھ پر زیادہ قدرت ہے۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ تم نے میرے بندے کو دنیا میں معاف نہ کیا، آج میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تو پھر ہم کیا کر سکتے؟ اس وقت کی معافی سے ڈرنا، ہم اس وقت کی معافی کے طلبگار ہیں، ہم اس وقت کی معافی کے محتاج ہیں کہ اللہ اس وقت میں ہمیں نہ روک دے کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کرتا۔ لہذا اور فرمایا جو آدمی حق پر ہو اس کے باوجود معاف کر دے، جو آدمی طاقت اور قدرت رکھتا ہو اور وہ پھر معاف کر دے، جو آدمی بڑا ہو اور چھوٹے کو معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے دنیا میں ہمارے بندوں کو معاف کیا، آج ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو جو آپس میں کینہ، بغض اور نفرتیں رکھنے والے ہیں، شب برات کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اس طرح فرمایا پانچواں گناہ قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا۔ زندگیاں گزر گئیں، جوانیاں بیت گئیں، لیکن ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چچا بھتیجے سے ناراض، بھتیجا چچا سے ناراض، بھائی بھائی سے ناراض، بہن بہن سے ناراض، یہ قطع رحمی یہ فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع الرحم، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ آپس کے رشتے جوڑنا، آپس کے رشتے ناطے قائم کرنا یہ ضروری ہے، یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آپس کی رشتہ داریاں اللہ کی نعمت ہیں، ہمارے یہاں خاندانی نظام ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے بہن دی، بھائی دیے، چچا اور ماموں کا رشتہ دیا، کتنے مقدس مبارک رشتے دیے۔ آپ غیروں میں جائیں، وہاں تو باپ کا پتہ نہیں ہے، اولاد ہے، ماں کا پتہ ہے، باپ کا پتہ نہیں، بھائی کا پتہ نہیں، چچا ماموں تایا تو دور کی بات ہے، ان کے یہاں تو اس کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تصور ہے، اللہ نے یہ مبارک پاکیزہ رشتے دیے ہیں کہ خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہے، ماموں کا اکرام، ماموں کی عزت، باپ کی عزت، اور تو اور باپ کے دوست کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے بہترین نیکی ابر البر،
بڑھیا نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس سے رعایت رکھنا، اس سے نرمی کا برتاؤ کرنا بڑی نیکی ہے۔ جب باپ کا دوست اس سے نیکی کرنے والا، اس کو اللہ کہتے ہیں بڑی نیکی کرنے والا ہے، تو جو باپ کا بھائی چچا ہے، جو تایا ہے، جو ماں کا بھائی ماموں ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ پھر ان سے قطع تعلق، پھر ان سے رشتہ جوڑنا، ان سے قطع تعلق کر دینا، ان سے کٹ جانا۔ آمنے سامنے گھر ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار تھے، بھائی اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اس بحث پہ نہ پڑیں کس کی غلطی ہے، جس کی بھی غلطی ہے، میں صحیح ہوں کوئی بات نہیں، میں پھر بھی اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، رشتے جوڑے، بہنوں کے یہاں جائے تو ہدیہ لے کر جائے، بھائی کے یہاں جائے تو ہدیہ بھیجے، چچا کو ہدیہ بھیجے، تایا کو ہدیہ بھیجے، ماموں کو ہدیہ بھیجے، اپنے قریبی رشتہ دار جو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، جو سسرالی رشتہ دار ہیں، ان کو نبھانا یہ اللہ کو محبوب ہے۔ ان کو نبھانے والا اس کی عمر میں بھی برکت ہے اور اس کے رزق میں بھی برکت ہے، اور جو ان رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا نہیں ہے۔ تم جب آپس میں ایک دوسرے کے نہ ہوئے، چچا بھتیجے کا نہ ہوا، بھائی کا نہ ہوا، اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا بھی نہیں، یہ کسی اور کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ فرمایا 3 دن ہے آپس کے ناچاقی ہیں، 3 دن، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ 3 سال گزر جائیں، 30 سال گزر جائیں، نسلوں کی نسلیں گزر جائیں، ہمارا باپ اس سے بات نہیں کرتا تھا، ہم بات نہیں کریں، ارے بھائی باپ کا گناہ اس کے ساتھ گیا، اب تم کیوں گناہ مول لیتے ہو؟ اب ختم کرو۔ 3 دن سے زیادہ ناچاقی درست نہیں ہے۔ میاں بیوی ناراض ہیں، مہینوں گزر جاتے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، گاؤں دیہاتوں کی بات ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے جی، جاہل لوگ ہیں، شہری ماحول کے رہنے والے۔ وہ نوجوان بیچارہ کہنے لگا میں جوان ہو گیا لیکن آج تک میری جوانی ختم ہونے کو ہے، جوانی کے عروج پر ہوں، لیکن باپ کو میں نے ماں کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا۔ وہ نوجوان بیٹا وہ کہہ رہا میں کروں تو کیا کروں، ماں باپ سے بات نہیں کرتی، باپ ماں سے بات نہیں کرتا، اور ان بچوں پہ، ان نوجوانوں کی کیا تربیت ہوگی اور ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ اپنی انا کی خاطر، اپنی ناک کی خاطر، اپنی بڑائی کی خاطر ہم خاندانوں کے رشتوں میں آگ لگا دیتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں۔ اور فرمایا اپنے ٹخنوں کو ڈھانکنے والا، اپنی شلوار تہبند ادار کو نیچے لٹکانے والا اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ بھائی مردوں کے لیے ٹخنوں کا کھولنا ضروری ہے اور ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے، گناہ ہے۔ یہ صرف یہ نماز کا معاملہ نہیں ہے، مسجد میں آئے تو ٹخنے کھول دیے، مسجد سے باہر گئے تو ٹخنے نیچے نہیں۔ ہر حال میں آپ کی شلوار، آپ کا لباس اتنا ہونا چاہیے کہ اس کو موڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور کبھی نیچے ہو جائے تو اس کو اوپر کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رحمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ایسے آدمی پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو اللہ کے حکم کی خاطر اپنا ٹخنا نہ ڈھانک سکے۔ وہ پھر اللہ کی رحمت کی امیدوار کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کا تابع نہ بن سکے، اللہ کے نبی کی شریعت کا تابع نہ بن سکے، اپنے چہرے کو نبی کے چہرے کے مطابق ڈھال نہ سکے، داڑھی رکھتے ہوئے شرم آئے، ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آئے، ٹخنا کھولتے ہوئے شرم آئے، اور پھر وہ کہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور نبی بڑے شفیع ہیں، شافی المحشر ہیں، محشر میں شفاعت کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، یہ آپ کے امتی ہیں، نام لیوا ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ ان کو آپ کی سنتوں میں شرم آتی تھی، آپ کا چہرہ سجاتے ہوئے شرم آتی تھی، سر پہ امامہ اور ٹوپی رکھتے ہوئے شرم آتی تھی، ٹخنے ڈھانکتے ہوئے شرم آتی تھی۔ یہ آپ کے امتی ہیں لیکن آپ کی شفاعت کے قابل نہیں ہیں، آج آپ کی شفاعت سے محروم ہیں، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اور ایسے لوگ پھر شب برات کی رات میں بھی محروم ہیں۔ اور فرمایا عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہے۔ شب رات کی رات میں، شب قدر کی رات میں، مغفرت والی راتوں میں بھی والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں۔ والدین کو تکلیف دینے والا دنیا میں بھی عذاب بھگتے گا، سزا بھگتے گا، اور آخرت میں بھی سزا بھگتے گا۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے جو بھی کچھ معاملہ ہے والدین کے قدموں میں گر جائیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں۔ والدین راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے،
ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، ہم نے اپنی جنت کو دنیا میں ہی بند کر دیا، پھر اللہ کی رحمت کیسے ہمیں ملے؟ کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، تہجد بھی، نماز بھی، ذکر بھی، صلاۃ و تسبیح بھی، دعا بھی، اور ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور 8واں شارب الخمر، نشے کا عادی، نشے کا عادی، اس کی مغفرت نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی، دوستوں، بزرگوں، یہ جو جاگنے والی راتیں ہیں ان میں کوئی مخصوص اعمال نہیں ہوتے، یہ جو بتائے جاتے ہیں یہ مروجہ چیزیں چل پڑی ہیں، اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھ لو، پہلی رکعت میں فلانی صورت اتنی دفعہ پڑھ لو، دوسری رکعت میں فلانی صورت اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ سب غیر شرعی چیزیں۔ سنت یہ ہے جو تہجد کی نماز معمول کی ہے وہی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ جو جاگنے والی راتیں ہیں ان کے اعمال، سب سے بڑا عمل وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے۔ عشاء کی نماز پڑھی نہیں، فجر کی نماز پڑھی نہیں، رات بھر جاگتے رہے تو کیا کیا؟ کچھ نہ کہ ساری رات بیکار ہے۔ اپنی راتوں کو اگر قیمتی بنانا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، پوری رات جاگ سکیں تو جاگیں، نہ جاگ سکیں تو کوئی ضروری نہیں ہے، تہجد پڑھ لیں تو بھی کافی ہے، صلاۃ التسبیح کی توفیق ہو جائے تو بھی کافی ہے۔ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے، انفرادی پڑھیں۔ جاگنے کی راتوں میں جو عبادت ہے انفرادی ہے، گھر میں یکسوئی ہو تو گھر میں، مسجد میں ہو تو یکسوئی مسجد میں، لیکن اس کے لیے جماعت نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہے، تہجد کی جماعت کی نماز نہیں ہے، انفرادی نمازیں ہیں، انفرادی نمازیں ہیں، انفرادی عبادت ہے۔ سب سے بڑھیا عبادت تہجد کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اس کے بعد اللہ توفیق دے قرآن کریم کی تلاوت کریں، تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے رب اس سے باتیں کر رہا، اور اس کے بعد ذکر ہے، تیسرے کلمے کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے بھی استغفار کریں، ساری امت کی طرف سے استغفار کریں۔ کیسے امت گناہوں میں ڈوبی ہوئی، کیسے اللہ کو گناہ کر کر کے ہم اللہ کے عذاب کو للکار رہے ہیں، ہر طرف گناہوں کا سیلاب ہے، بے حیائی کا سیلاب ہے، بے حیائی کے نعرے ہیں۔ اس پر استغفار کرنا، امت کی طرف سے استغفار کرنا، اور پھر دعا کرنا۔ یہ دعا کی راتیں ہیں، یہ دعا کی راتیں ہیں، اجتماعی دعا نہیں، انفرادی دعا، انفرادی دعا۔ ایسی دعا آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، ایسی دعا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، ایسی دعا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو نہ بھی بہے، صرف آنکھ میں آنسو بھر آئے، ندامت ہو جائے، ندامت ہو جائے، رونا نہ آئے تو رونے والا جیسا منہ بنا لو، اللہ کو اس پر بھی رحم آ جائے۔ لیکن ہم ان مبارک راتوں کو ضائع نہ کریں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے۔ اچھا جاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، مغفرت کرانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تیری رات ضائع کر دوں۔ پہلے تو عشاء کی نماز گول، اس کے بعد قبرستانوں کے چکر لگنے، جی سنت ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ جانا سنت ہے، اور انفرادی جانا سنت ہے، اکیلے جانا سنت ہے، پورا قافلہ لے کر جانا یہ کون سی سنت ہے؟ اور پھر بعض لوگ تو ہر قبرستان میں جائیں گے، میوہ شاہ بھی جانا ہے، جی سخی حسن بھی جانا ہے، فلانے قبرستان بھی جانا ہے، انڈا موڑ پر بھی جانا ہے۔ یہ جانے آنے میں پورا رات گزر گئی، نہ تہجد ملی، نہ ذکر ملا، نہ دعا ملی، نہ رونا آیا، نہ گڑ گڑانا آیا، اور پھر نام ہو گیا پوری رات جاگ لی۔ یہ جاگے نہیں ہیں، یہ نام والے ہیں، کام والے نہیں ہیں۔ نام والے کون ہیں؟ تو اس لیے یہ فضول گشتیں کر کے، فضول بازاروں میں پھر کے، فضول ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے بازی کر کے اس رات کے ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، فضول رسمیں، فضول بدعات میں نہ پڑھیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہ کر سکے، آپ کچھ نہ کریں، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، سو جائیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، آپ کو پوری رات ثواب ملے گا عبادت کا۔ لیکن اگر آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز نہیں پڑھی، ساری رات جاگتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، سب بیکار۔ تو اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یہ رمضان تو مغفرت کا مہینہ ہے، یہ آپ کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں مجھے ہمت عطا فرما، میں تیرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکوں، میں تیرے لیے تیرے قرآن کو، پورا مہینہ تو میں قرآن سے غافل رہا، مجھے اے اللہ اتنی توفیق دے دے کہ میں کم از کم رمضان کی تراویح تو پڑھ سکوں، میں 3، 4، 5 اور 10 روزہ تراویح پڑھ کر اپنی جان نہ چھڑاؤں۔ یہ اللہ سے منوائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اور پھر آپ سب کے سامنے ہیں، کورونا کا فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے، کیونکہ رمضان قریب آ رہا ہے، اور ابھی سے اب آنا شروع ہو گئی خبریں کہ جی مساجد اور تراویح اور جماعت کی نمازوں پر پابندی پر غور۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔
ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، ابھی بھی موقع ہے اللہ سے معافی مانگیں۔ اے اللہ اب تک جو ہم نے رمضان میں غفلت کی، تراویح میں غفلت کی، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں مسجدوں سے محروم نہ فرما، ہمیں تراویح سے محروم نہ فرما، ہمیں جماعت کی نماز سے محروم نہ فرما۔ اس کے لیے خوب دعائیں مانگنے کی ضرورت اور اللہ سے استغفار کی ضرورت۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔